قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الاعراف چل رہا تھا اور بہت سارے انبیاء اکرام کا وہاں پر ذکر آیا، اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا جو ان کی قوم کے ساتھ معاملہ تھا، تو اس کا جو ہے کنٹینیوشن یہاں پر ہے۔ جز 9 انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم سے جو سردار تھے، جو لیڈرز تھے، جو تکبر اور گناہ کرتے تھے اور جن کو جو ہے باقی ساری قوم فالو کرتی تھی، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومی ہی، اس کی قوم سے۔ کس کی؟ شعیب علیہ السلام کی۔ لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن، البتہ تم ضرور لوٹ جاؤ گے یا پلٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ یعنی اب شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آئے، ان سے کہا تمہیں اس بستی سے، اس ملک سے، اس شہر سے ہم کیا کریں گے؟ تمہیں باہر نکال دیں گے، کیونکہ تم تو بہت نصیحت کی باتیں کرتے ہو۔ اگر تم ہماری ملت میں، ہمارے طریقے پر، ملت مینس طریقہ، ان کا جو جینے کا طریقہ تھا، ان کی طرح اگر نہ ہو جاؤ، نصیحتیں نہ چھوڑ دو، تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہم اس بستی سے یہاں نکال دیں گے۔ یعنی یا تو یہاں سے نکلو یا پھر ہماری طرح ہی ہو جاؤ اور ہمارا جیسا طریقہ ہے اسی پر جیو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بیسیکلی کیا کرتی تھی؟ سب سے پہلے تو شرک کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، راستوں پر بیٹھ کر جو ہے کیا کرتی تھی؟ مسافروں کو لوٹتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، اور جو ہے مسافروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جیسے زندگی جیتے ہیں ویسے کرو، یہ نصیحتیں چھوڑ دو۔ قالا، اس نے کہا، اولو کننا، کیا بھلا اگرچہ ہو ہم، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اولو کننا، کیا بھلا اگرچہ ہو ہم، کاری، ناپسند کرنے والے نے، ہم کو تمہارا طریقہ، تمہارا رہن سہن، تمہارا کلچر، تمہارا لائف سٹائل، تمہارے طریقے کی زندگی ہم کو اگر نہیں بھی پسند ہے تو why are you people forcing us to live that type of life؟ قد افترینا، تحقیق گڑ لیا ہم نے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، ان عدنا، کہ ہم پلٹے، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، یعنی تمہارے دین، تمہارے طریقے میں، بعد اذ، اس کے بعد کہ نجان اللہ منہا، نجات دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے۔ یعنی اب ان لوگوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے، کہ ہم تو جو ہے تمہارے طریقے کو پسند نہیں کرتے، یعنی تمہارے طریقے کی جو زندگی ہے، لوٹ مار کرنا، شرک کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب ہم تو پسند نہیں کرتے، اور پھر اگر ہم پھر واپس تمہارے طریقے پر جینے لگے تو اٹ مینس کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حق ہے تو وی ول بی آن دیٹ، رائٹ؟ تو اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو اٹ ول بی لائک اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے جو بھی اب تک کہا وہ، یا ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، کیونکہ اگر صحیح ہوگا تو پھر ہم تو جو ہے اپنا دین کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو ہم اپنے دعوے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا دین درست اور
صحیح ہونے کی، تو وہ اگر ہم تمہارے دین پر پلٹ جائیں گے یا تمہارے طریقے پر چلنے لگیں گے تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم لوٹ جائے، فیہا، اس میں، الا، مگر، ان یشاء، یہ کہ چاہے، اللہ ربنا، اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دس از ناٹ ایٹ آل پاسبل کہ ہم دوبارہ سے جاہلیت والی زندگی جیے، لیکن اف اللہ سبحانہ تعالیٰ who is our رب، if he is willing us to have that type of life, then only we can۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور اس کا انٹرپریٹیشن جو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے جو رب ہمارا، اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہی تم ہمیں، جو تم ہم کو بستی سے نکالنے والی بات کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں، تو only if اللہ سبحانہ تعالیٰ wants then only you can kick us out of your بستی۔ کیونکہ انسان تو جو ہے وہ صرف پلان بنا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، چاہے ہمارے اپنے خود کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے دونوں اگر انٹرپریٹیشنز لیں گے، ہم تو سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اچھی موت مریں گے، لیکن ہم پلان کچھ کرتے ہیں لیکن پھر سم تھنگ ایلس ہیپنس، تو انسان تو کمزور ہے، کبھی وہ شیطان کے اس میں آ جاتا ہے۔ ایون اگر شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ allows something to happen، جب تک کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں، this is our plan, this is what we want, but finally only what Allah سبحانہ تعالیٰ wants, only that can happen۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم بھی جو ہم کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہو، only if اللہ سبحانہ تعالیٰ wills, then only it can happen۔ وسع ربنا، وسعت والا ہے ہمارا رب، کل شیء علما، ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب چیز پتہ ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہے، ایوری تھنگ اللہ نوز، اللہ کے علم کے احاطے میں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ توکلنا، اللہ پر توکل کیا ہم نے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا ہم نے، توکل کیا ہم نے۔ یعنی اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا زمانہ تھا، تو ان لوگوں کا دین پر چلنا کتنا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو بھی اس دور میں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور جو ہے کیسی بڑی بڑی جو ہے ان کے اوپر آزمائش ہے۔ یعنی بتانا میں یہاں پر یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، دور خراب ہے، حالات خراب ہے، ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اور ہمارے مسلمان قوم کو اور بھائی بہنوں کو ہمیشہ جو ہے سیف رکھے۔ لیکن ابھی وی ہیو اے سیف پلیس ٹو لیو، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا ہے، خیر ہے دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دس از دا اونلی ٹائم وین یہ ہو رہا ہے یا اس زمانے میں ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے بڑے بڑے انبیاء کرام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو بھی اس طرح کی تکلیفیں ہوئی، ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ اب جب بڑی بڑی دھمکیاں آئیں تو شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، انت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی، آزمائشیں سخت ہو گئی تھی، اب ہوا یہ کہ جب ایمان لانے والے بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور کفر کرنے والوں کا زور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان لانے والے ہیں، کنفیوژن میں ہیں، وہ کشمکش میں ہو جاتے ہیں کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، اینڈ کیا حق ہے کیا نہیں ہے، اینڈ پھر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ دھمکیاں دیکھیے آپ ان کی کہ ان کو بالکل بستی سے ہی نکالا جا رہا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے دعا کی، اور پھر دعا کرنے کے بعد وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم سے، لئن اتبعتم، اگر البتہ پیروی کی تم نے، شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب البتہ خسارے پانے والے ہوگے۔ یعنی اب جو ہے کیونکہ یہاں پر شعیب علیہ السلام جو ہے توحید کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف بلا رہے تھے، تو ان کے سرداروں نے
یہ کہا کہ یعنی جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے, جو شعیب علیہ السلام کی بات مان رہے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی یعنی شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے تو نقصان ہو جائے گا, کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ دوز پیپل ویر بزنس مین اینڈ شعیب علیہ السلام جو ہے ان کو یہ چیز کی نصیحت دے رہے تھے کہ جھوٹ پر فریب پر بزنس نہیں کرنا ہے, ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے. تو اب یہاں پہ خسارہ پانے والے اس لیے کہا کیونکہ بزنس کیسے چلے گا, پروفٹ نہیں بلکہ تمہارے بزنس میں لاس ہو جائے گا اور تمہارا بزنس بیٹھ جائے گا, دنیا برباد ہو جائے گی. تو اب یہ ایک چیز ہو گئی. اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سردار تھے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے ان کے فالوورز کو وہ لوگ دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ اگر تم شعیب کو یعنی شعیب علیہ السلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہارا اتنا برا حال کریں گے کہ تم جو ہے ہر طرح سے خسارہ پانے والے اور لاس میں ہوگے. یہ سوچ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو ان کی شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھی کہ اگر لوٹ مار نہیں کرو گے, دھوکہ نہیں کرو گے, ناپ تول نہیں کرو گے, فریب نہیں کرو گے تو بزنس میں لاس ہو جائے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ سیم وہی ٹائپ کی سوچ آج بھی ہے کہ تجارت اور سیاست یعنی بزنس اینڈ پالیٹکس جھوٹ اور دھوکے کے بنا پر نہیں چل سکتا ہے. یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کافروں کی سوچ ہے, یہ فسادیوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, کیونکہ ان لوگوں نے نہ کہ پورا معاشرہ تباہ کر دیا تھا, لیکن ان کے اوپر جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے along with شرک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا اللہ کا عذاب آیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگزامپل لیں گے, صحابہ کرام کو اگزامپل لیں گے, بزنس اینڈ پالیٹکس دونوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اونلی ریلیجیس ہیڈ بٹ ہی واز آلسو پولیٹیکل ہیڈ, تو پھر دونوں بالکل بنا فریب کے successfully they had done it. تو یہ سوچ رکھنا کس کی ہے؟ فسادیوں کی سوچ ہے. لیکن ایک مسلمان کی اور ایمان والے کی سوچ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بزنس اینڈ پالیٹکس یہ وداؤٹ دھوکہ, وداؤٹ جھوٹ, وداؤٹ فریب نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ایک مسلمان کین پروو کہ بزنس اینڈ پالیٹکس دونوں جو ہے ایمان کے ساتھ اور بنا دھوکے کے ہو سکتا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس پکڑ لیا ان کو ایک ہلانے والی آفت نے. فَأَصْبَحُوا تو صبح کی انہوں نے فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ. یہاں پر جو ہے ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا وہ ہے, یہاں پر تو صرف ایک ہلانے والی آفت نے بتایا گیا ہے, لیکن قرآن کے الگ الگ آیتوں سے اور الگ الگ جگہ ہم کو پتہ چلتا ہے. سورہ شعراء میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر جو ہے بادل کا عذاب آیا. ایک بادل نے ان کو کور کر لیا جس میں آگ کا ایک شعلہ تھا اور چنگاریاں نکلنے لگی, پھر آواز بھی بادل سے ہی آنے لگی, اور اسی دوران نیچے سے یعنی زمین سے زلزلہ بھی آیا. بادل سے بھی عذاب آیا, آسمان سے بھی عذاب آیا اور زمین سے بھی عذاب آیا. اور بیسیکلی کیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, ان کے پاس جب توحید کی دعوت دی گئی انہوں نے مخالفت کی. ان کی مخالفت جو ہے بہت حد تک پہنچ گئی تھی. تو پھر شعیب علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد اس طرح سے ان کے اوپر زمین اور آسمان سے عذاب برسا. الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو, کألم گویا کہ نہ یغنوا فیہا وہ بسے تھے اس میں, یعنی ایسا عذاب آیا ان کے اوپر کہ گویا کہ وہ تھے ہی نہیں, یعنی کبھی وہ زندہ ہی نہیں تھے. اس طرح جو ہے پورے کے پورے وہ ختم ہو گئے. الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو, کانوا هم الخاسرین وہ تھے وہی خسارہ پانے والے. یعنی اب کیا تھا کہ پچھلی پارٹ میں جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا, دھمکی دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کے اوپر کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو تم تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں پر کہ جو یہ کفر کرنے والے تھے, جھٹلانے والے تھے, ان کے اوپر عذاب آیا. اور ایک اور چیز یہاں پر ہے کہ عذاب صرف کفر کرنے والوں کے اوپر آیا. شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کا بھی ذکر جو ہے فتولی عنہم تو موڑ گئے ان سے. وقال یا قومی اور کہا اے میری قوم, لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو رسالاتی پیغامات ربی میرے رب کے, ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہارے لیے. یعنی وہ منہ موڑ گئے, یعنی شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ یعنی عذاب آنے سے پہلے کہ تم لوگ جو ہے بستی چھوڑ دو. تو پھر اس کے بعد جاتے جاتے بھی ان لوگ شعیب علیہ السلام نے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ تم تک پہنچا دیا اور میں نے خیر خواہی بھی کی تمہارے لیے. فکیف اسا تو کس طرح میں افسوس کروں علی قوم کافرین ایک قوم پر جو کافر ہے. کیونکہ اب یہاں پر
یہ ہے کہ افسوس کس پر کیا جاتا ہے؟ جو بیچارے ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، نادانی سے جو ہے مارے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر افسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، سنے نہیں، ہٹ درمی کی۔ تو اب شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تم پر کیسے افسوس کروں، کیا غم کروں، میں نے تو تمہیں بتایا، سمجھایا، تم نہیں سمجھے، تو اب افسوس کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، ان کو بار بار، یعنی یہاں پر شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اس کے علاوہ بھی قرآن میں اگر ہم دیکھیں گے بہت جگہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے انبیاء کرام کا واقعہ جو ہے واقعات آتے ہیں، یہ اس لیے ہمیں بتائے جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے عبرت پکڑے، وہ کام نہ کرے جو ان لوگوں نے کیے تھے۔ اور خاص طور سے اس قوم کا اگر ہم دیکھیں گے، شرک کیے، ناپ تول میں کمی کیے، لوٹ مار کیے، ڈکیتی کیے، یہ وہی قوم تھی جو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتی تھی، آج دنیا بھر کے لیے خود نصیحت بن گئی۔ تو ایسا حال کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر وارن کر رہے ہیں، وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی ان کوئی نبی، الا مگر اخذنا پکڑ لیا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی ساتھ سختی کے، والضرائی اور تکلیف کے۔ یہاں پر تکلیف جو ہے کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، بیماری میں، فقیری میں، تنگ دستی میں، فلڈ ہو سکتا ہے، ریسیشن ہو سکتا ہے، یا پھر کووڈ بھی ہو سکتا ہے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائے یا عاجزی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بڑا عذاب آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب سے، چھوٹے چھوٹے تکلیفوں سے جو ہے سمجھاتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ٹیسٹ وہ کرتے ہیں، ایک سختی دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے اکڑے نہیں، چھوڑ دے نہیں، جھکے۔ مصیبتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر بستی میں نبی کو بھیجا، اور جب نبی جھٹلائے گئے تو بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس بھی اب ریسنٹ عذاب جو کرونا کا ہے وہ ایک چھوٹا عذاب ہی ہے، اتنا بڑا نہیں تھا، آیا ٹل گیا، پھر کہیں نہ کہیں ہے، یہ ایک وہ ہے، اور اٹ ہیز پروف، اس نے کر دیا کہ اللہ کے سوائے کسی کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا مل کر بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکی اللہ کے اس عذاب کے سامنے۔ تو اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 59 سے 93 تک نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، قوم عاد جس کے پاس ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم سمود جس کے پاس صالح علیہ السلام بھیجے گئے، لوط علیہ السلام ان کی بستی کا ذکر آیا، اور مدین کی طرف جو شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ان کا ذکر آیا۔ 5 انبیاء ان کا جو ہے یہاں پر ذکر آیا، ان کی قوم نے انکار کیا، ان کی قوم نے ان کو یعنی انبیاء کرام کو دھمکی دی، سرکشی کی۔ یہ ایک مکی صورت ہے، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایسے حالات تھے کہ مکہ والے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دھمکی دے رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، دین سے روک رہے تھے۔ تو مشرکین کو یہ تمام واقعات بتا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے لیسن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء کرام کو اور ان کے فالوورز کو نجات دی گئی تم کو بھی ملے گی۔ ثم بدلنا پھر بدل دیا ہم نے، یعنی ان لوگوں نے نہیں جھکے، اور ایک دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف سے بھی آزماتے ہیں، سختی سے بھی آزماتے ہیں۔ ایک اور جو ہے آزمائش کا طریقہ کیا ہے، پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئتی بدحالی کی جگہ الحسنۃ خوشحالی کو، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ بڑھ جائے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد مس تحقیق پہنچی، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتۃ اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب مال اولاد سب کی بڑھوتری ہو گئی۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ مال ہے، کپڑے اتنے ہیں، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر میں سامان اتنا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے بہت زیادہ مال ہونا، پیسے ہونا، اچھی عیش و آرام کی زندگی جینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو پھر اب جب اچھے حالات ہوئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو وقت کی بات ہے، برے حالات تو اچھے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو زمانے کا پھیر ہے، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ یعنی اب کیا ہوتا ہے، جب اچھی جو ہے زندگی گزرتی ہے تو اچانک سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ جیسے ایک اچھی سی زندگی ہماری گزر رہی تھی، پینڈیمک آیا، کرونا کا دور آیا،
تو پھر لوگ کہتے کہ ہاں بھائی اس طرح ہوتا ہے ایوری 100 ایئرز میں 1000 ایئرز میں، اسٹارٹ کیلکولیٹنگ، یہ تو زمانہ ہے، دس ہیپنز، اٹس اے سائیکل. تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمانے کا جو ہے یہ پھیر نہیں ہے یا وقت کے آنے جانے کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ہلکے ہلکے سے عذاب اور دھیرے دھیرے سے جھٹکے اس لیے لگتے ہیں کہ تمہاری زندگی کہاں گزار رہے ہو، غور و فکر کرو. یہ صرف وقت کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے غور و فکر کرنے کا جو ہے ٹائم ہے کہ تم اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات آئے ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. یہ دیکھو، زندگی میں تکلیف اور خوشحالی دونوں امتحان ہے. ایکچولی ہم سوچتے ہیں کہ بیماری ہے، بھوک ہے، صرف یہی آزمائش ہے، لیکن سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش جو ہے نہ کہ صرف بدحالی ہے لیکن خوشحالی بھی بہت ہے. کچھ لوگ تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اچھے وقت جو ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری میں رجوع ہوتے ہیں. تو اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تکلیف پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، رجوع ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. اور خوشحالی بھی جو ہے آزمائش ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے یعنی تکبر نہیں کرنا ہے، اس میں بھی رجوع کرنا ہے یعنی شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور پھر یہاں پہ اچانک پکڑ کی بھی بات آئی ہے، یعنی ایک لمحے بھر میں بھی ان ایکسپیکٹڈلی، اچانک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو بس ٹھسکا لگتا ہے اور موت آ جاتی ہے. موسم کی تبدیلی ایک دم سے کیسے ہوتی ہے. حدیث میں اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے لیکن کافر کے لیے مصیبت ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ کافر کیا کرتا ہے کہ آج میں توبہ کر لوں گا، اس کو کریکشن کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن مومن کیونکہ ہمیشہ توحید پر ہوتا ہے، کریکشن کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر رحمت ہوتی ہے. بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن پر تعجب ہے، اس کے دونوں حالتیں انجام کے لحاظ سے اس کے لیے بہترین ہوتی ہے. دکھ اور تکلیف میں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انجام بہتر ہوتا ہے. سکھ پر شکر کرتا ہے، نیکیاں پاتا ہے. پس مومن رنج اور راحت دونوں میں اپنی آزمائش کو سمجھ لیتا ہے. یعنی دونوں ٹائم پر خوشحالی میں بھی مومن کو چاہیے کہ صبر کرے اور اس میں بھی جو ہے کیا کرے، صبر کرے دونوں حالتوں میں. ولو ان اہل، اور اگر بے شک اہل القری، بستی والے، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، البتہ کھول دیتے ہم، علیہم، ان پر، برکاتن، برکتوں میں. برکت کا کیا مطلب ہے؟ اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بستی جب ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، تو یہ جب دونوں چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین دونوں سے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے، یعنی گرینری، کھانے پینے سب چیز، یہ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، علیہم برکاتن، برکتوں سے، من السمائی، آسمان سے، والارضی، اور زمین سے، ولکن کذبوا، لیکن جھٹلایا انہوں نے، فاخذنا، ہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. ایسا ہی عذاب جو ہے کفار مکہ پر بھی آیا. جب ان کی سرکشیاں خوب بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا عذاب آئے. تو وہ جو ہے بالکل مردہ ہڈیاں، چمڑے کھانے پینے پر مجبور ہو گئے تھے. باہر سے بھی غلہ آنا جو ہے بند ہو گیا تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ جو ہے لوگوں کی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر مصیبت ہٹ جائے گی تو ہم ایمان لے کر آئیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی، بارش بھی ہوئی، لیکن پھر ان لوگوں نے کہا یہ تو بس زمانے کی گردش ہے، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. لیکن پھر وہ جو ہے کیا کیے، مکر گئے. یہاں پر باقی سب قوموں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. یہاں پہ بارش رکنا بھی عذاب ہے، سوکھا آنا بھی عذاب ہے. تو پھر یہی بتایا جا رہا ہے، افامین اہل القری، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، یعنی جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ لوگ سب بے خوف ہو گئے ہیں کیا، این یأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دن میں کیا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دنیا بھر کے جو ہے گناہ کرتا ہے، پھر بے خوف ہو کے سو جاتا ہے. تو رات میں کبھی بھی اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. اور
کوئی اس میں شکل میں، طوفان کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بستیوں میں رہنے والے یہ مطمئن ہو کر سو رہے ہیں کہ دن میں جو تم گناہ کیے تھے اس کے اوپر تمہاری کیا پکڑ نہیں ہوگی. او امین اہل القری، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، ضحی، چاشت کے وقت. چاشت کا وقت کب ہے؟ جب دن کے پہلا حصے میں سورج چمکتا ہوا نکلتا ہے، جیسے 9-10 بجے. تو وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہیں، یعنی کام کاج میں بزی ہے یا کھیل میں ہے. یا 8-9 بجے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ فل ایک بزی طرح مشغول ہوتے ہیں. اور کھیل یوزلی کیا ہوتا ہے؟ یلعبون یہاں پہ اس لیے کہا جائے جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جس کو ہم دلچسپی سے کرتے ہیں. تو جو تم اپنے من پسند کام کر رہے ہو تو پھر اس وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہاں پہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم جب سو رہے ہو، غافل ہو، اس وقت بھی آ سکتا ہے. تم اپنا من پسند کام میں بزی ہو، اس وقت بھی آ سکتا ہے، جیسے پچھلی قوموں کے اوپر آیا. امینو مکر اللہ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کی چال سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی چال کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے. تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو کافروں کے اوپر عذاب آنے والا ہے اس سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمنو، تو نہیں امن میں آتے، مکر اللہ کی چال سے، الا القوم الخاسرین، مگر قوم نقصان اٹھانے والے. یعنی جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا میں بزی ہے، تو پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس تدبیر سے بچنے والے نہیں ہیں. اولم یہدی، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی، للذین، ان لوگوں کی، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین میں، یعنی مرنے والوں کی ساز و سامان کے جو وارث ہوئے، من بعد اہلہ، اس کے بعد رہنے والوں کے، لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اصبناہم، پکڑ لیتے ہم ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ. یعنی اب جو زمین پر زندہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو مر گئے ان کے وارث ہیں نا. تو کیا تم اپنے پچھلی جنریشن جو مر گئی ان سے، تم اگر عقل تمہارے پاس ہے، تم نصیحت پکڑو گے کہ پہلے بھی تو بستیاں تھی، پہلے بھی تو وہ اکڑے، پہلے بھی تو وہ گناہ کیے، کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے سے وہ بچ کر بھاگے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، سبق لے لو، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے سبق لے لو، اپنے آپ کو سدھار لو. جس طرح پچھلی بستیوں کے اوپر عذاب آیا تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور تم اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو تم بھاگ نہیں سکتے. نتبعو، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں کے، فہم لا یسمعون، پس وہ نہ سن سکتے ہیں، یعنی نصیحت کے لیے نہیں سن سکتے ہیں. یعنی سننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اپنا دل تیار ہونا چاہیے. کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تب بھی جو ہے جو سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کر لیتا ہے. لیکن جس کا دل اندھا ہے، یعنی سننے کے لیے صرف کان نہیں لیکن دل بھی کھلا ہونا چاہیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تلک القری، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، ہم قصے بیان کر رہے ہیں تجھ پر اس کی خبروں میں سے. یعنی ہزاروں سال پہلے کی بستیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، ساتھ کھلی نشانیوں کے، یعنی معجزات کے ساتھ اور کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. فما كانوا لیؤمنوا، پس نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، بما، بوجہ اس کے، جو کذبوا من قبل، انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. یعنی پہلی بار جھٹلانا نہیں تھا، بلکہ آپ نبی اور رسول جو ہے آنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت ساری بستیوں نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلا دیا. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر. یعنی جب انسان انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سزا کے طور پر ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لی اکثرہم، ان میں سے اکثر کے لیے، من عہد، کوئی عہد، وان وجدنا، اور بے شک پایا ہم نے، اکثرہم لفاسقین، ان میں سے اکثر کو البتہ فاسق. یعنی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ میجورٹی آف پیپل اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں. یہاں پہ عہد پر نہیں ہونا، یعنی وعدہ خلافی کرتے ہیں. ان کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ عہد نہیں جو ہے نبھاتی، وعدوں کو توڑتی ہے. اب یہ وعدے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو عہد الست ہے، جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والا ہے. اطاعت کا عہد ہے. پھر اپنی فطرت، کل مولود یولد سے اپنے فطرت کے اگینسٹ، توحید کے اگینسٹ جو ہے جاتے ہیں. پھر لوگوں سے عہد جو ہے یہ وہ کرتے ہیں. ہر طرح کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے جو کیا گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں.
اس کے علاوہ پر جب مصیبت آتی ہے اور تب اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہیں تو راحت کے وقت وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں. جیسے کفار مکہ بھی جب کہے تھے کہ ہمارے اوپر سے مصیبت ہٹ جائے گی تو ہم جو ہے برائی کام چھوڑ دیں گے، ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ برائی ہٹ گئی تو پھر ہٹ گئی، پھر وہی اپنے شرک پر چلے گئے. اور نارملی اگر ہم اپنے آس پاس بھی لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے کچھ نہ کچھ نیت کر لیتے ہیں، میں برائی نہیں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، یا میں لڑائی نہیں کروں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، یا میں پھر کچھ اور بھی جو ہے کر لیتے ہیں. لیکن پھر جب وہ ہٹ جاتا ہے چلو اللہ معاف کرنے والا ہے کر کے پھر اپنے وہی برائی والے راستے پر چل نکلتے ہیں. تو کبھی کبھی بزنس کے بارے میں، شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اب ایسا نہیں کروں گی، ایسا کروں گی، ایسا کروں گی، سوچ لیتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹل گئی تو میں یہ کر لوں گی. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اپنے وعدے توڑنے والے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے حد سے بڑھنے والے ہی ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو ایمان کے اوپر جمے رکھے، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنائے، توحید پر رہنے والے بنائے، انبیاء کرام کے کام کو آگے بڑھانے والے بنائے. آمین.